أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے خداوند متعال نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک بار پھر موقع نصیب کیا سید الشہداء کے فرش اعضاء پر بیٹھنے کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو ذکر کرنے کا. یہ سعادت نصیب کی کہ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عظیم الشان گھرانے کو، ان کے وارث کو، ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کریں، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیار کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا خدا نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. امام کی خدمت میں ایک بار پھر شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، اور ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرجهم. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچپن سے یہ موقع نصیب کیا ہے، یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اعضاء میں شریک ہوں، مجالس میں جائیں، ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بحمداللہ زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ ہم نے واقعہ کربلا کی تفصیلات کو سنا ہے، اور الحمدللہ اس کے غم میں روئے بھی ہیں، اس کے اوپر غور بھی کیا ہے، فکر بھی کی ہے. آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی میں بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں. ایک عام زندگی کا کوئی واقعہ ہو اور اسے کوئی شخص ایک دفعہ دہرائے، 2 دفعہ دہرائے، 10 دفعہ دہرائے، اب مزید تفصیلات نہیں ڈھونڈ پائے گا. کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس کو کروڑوں لوگ، اگر ملینز میں کہوں تو ہنڈریڈز آف ملینز ہر سال دنیا کی 10 زبانوں کے اندر دہراتے ہیں. اس واقعے کو دہراتے ہوئے
1400 سال گزر چکے ہیں تقریباً، اس واقعے کی تفصیلات ختم نہیں ہوئی ہیں، اس واقعے سے سیکھنا ختم نہیں ہوا ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں نے اس واقعے سے سیکھا ہے، اور نہ صرف سیکھا ہے بلکہ جس کو کہتے ہیں انسپریشن لی ہے۔ ایک دفعہ میں اور آپ میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، انسپریشن نہیں ہوتی، جذبہ نہیں آتا اس سے۔ آپ فزکس سیکھتے ہیں، آپ کوئی اور سائنس سیکھتے ہیں، ان سائنسز کو سیکھنے سے یا ہسٹری سیکھتے ہیں، اس سے انسپریشن نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ مثال کے طور پر فزکس سیکھتے ہیں، اس سے کچھ نہیں سیکھتے اپنی زندگی کے اندر، میتھمیٹکس سیکھتے ہیں لیکن اس سے اپنی زندگی میں کچھ نہیں سیکھتے۔ لیکن کربلا کا واقعہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس کو انسان دہراتا ہے اور اتنی انسپریشن لیتا ہے، اتنا جوش لیتا ہے، اتنا جذبہ لیتا ہے کہ عزادار کی طرح گریہ کرتا ہے اس کے اوپر، اس کے غم میں روتا ہے، اور ایسا روتا ہے کہ وہ رونا ظاہر میں نہیں ہوتا ہے، اپنے دل کی گہرائی سے رو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں دسیوں دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو شاید اپنے والدین پہ نہ رویا ہو لیکن امام حسین پہ روتا ہے۔ کسی کے والد کا انتقال ہو بہت روتا ہے، کتنے سال تک؟ حتیٰ کسی کی والدہ کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، روتا ہے انسان کتنے سال تک؟ لیکن یہ سید الشہداء کا غم ایسا غم ہے کہ انسان اپنی زندگی کے 4 سال کا بچہ ہو، 3 سال کا بچہ ہو، 5 سال کا ہو، وہاں سے شروع کرتا ہے، مرتے دم تک حسین پہ روتا ہے، اور ہر سال اپنے اندر غم کو ایک نئی گہرائی تک دیکھتا ہے، اس غم کو کبھی پرانا نہیں احساس کرتا۔ تو نہ صرف یہ کہ اس واقعے کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، میرا خیال ہے دنیا کا کوئی واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا جس کے اوپر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنا سید الشہداء کے اس ایک عاشور کے اوپر لکھی گئی۔ اتنی تفصیلات، اتنی انسپریشن، اور اس کے بعد ہر دور کا انسان اس واقعے کو اپنا واقعہ سمجھتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کے اندر مثال کے طور پر آج کے دور کا بچہ کنیکٹ نہ کر سکے۔ مثلا جب میں اس کو بتاؤں کہ مثلا فلاں مجاہد اپنے ہاتھ میں شمشیر لے کر آئے، سورڈ لے کر آئے، تو وہ کنیکٹ نہ کر سکے، اس کے زمانے میں شمشیر نہیں ہوتی۔ یا میں کہوں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، ذوالجناح پر سوار تھے سید الشہداء، شاید کنیکٹ نہ کر سکے۔ لیکن اگر میں اس کو کہوں کہ سید الشہداء اپنے بچے کو لے کر آئے قربان کرنے کے لیے، اب معاملہ شمشیر اور ذوالجناح کا نہیں ہے، اب معاملہ انسان کے جذبات کا ہے۔ یا جب میں کہوں کہ حضرت حور اپنا لشکر چھوڑ کر سید الشہداء کے ساتھ آئے، اب کنیکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کنیکٹ کرتا ہے، اس بات کو احساس کرتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہمارا واقعہ ہے، ہمیں اس سے سیکھنا۔ تو اس کربلا کے اندر ایک عجیب گہرائی ہے، اور اس کی گہرائی نہ صرف یہ ہے ہسٹری کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، پولیٹکس کے اعتبار سے، اپنے ایموشنز کے اعتبار سے، بلکہ اس کی اصلی گہرائی اس کی اسپریچویلٹی کے اندر، اس کی معنویت کے اندر۔ اور اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ مولا سید الشہداء کی شہادت کا غم، ان کی والدہ گرامی کی حضور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ ہم لوگ جب سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں آج ہی کی شب میں چاہوں گا 10 دفعہ خدا کا شکر بجا لاؤں کہ میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود خدا نے مجھے یہ سعادت نصیب کی اور آپ کو یہ سعادت نصیب کی۔ کیا سید الشہداء کا غم ہمارے آنے نہ آنے کا محتاج ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہم نہیں تھے، یہ غم تھا، ہم نہیں ہوں گے، اس غم کا ذکر کرنے والے رہیں گے۔ اس زمین پہ نہیں ہوا کوئی ایک بندہ بھی
تو خدا پانی کے اندر، ہوا کے اندر اپنی مخلوقات کے ذریعے سے سید الشہداء کا ذکر کرواتا رہا ہے اور کرواتا رہے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہوگی کہ جب وہ امام مظلوم کے وارث تشریف لائیں گے تو پوری دنیا کے سامنے اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کرانے کے لیے کہیں گے انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی شناخت، معرفت، تعارف دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ جب وقت کے امام آ کر کہیں گے انا ابن الحسین، کسی کو یہ پہچاننا مشکل نہیں ہوگی کہ کس کا ذکر ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں مولانا آپ کون ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ میں فلاں کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی کو نہیں جانتے، تو آپ کہیں گے اس تعارف کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، چونکہ میں آپ کے بھائی کو بھی نہیں جانتا ہوں۔ وقت کے امام تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کے سامنے یہ کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں۔ کس حسین کو؟ جس کو تم جانتے ہو، جن کو تم جانتے ہو۔ آج سے اگر 40 سال پہلے بھی ہمیں یہ کوئی روایت پڑھتا تو ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی۔ آج دنیا کے اندر امام حسین علیہ السلام کا پیغام، ان کا نام، ان کی عظمت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر آج آ کر سید الشہداء کے فرزند کہیں انا ابن الحسین، تو جو لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر 3 کروڑ 5 کروڑ لوگ اربعین پہ جمع ہوتے ہیں، یہ اس حسین کا بیٹا ہے، یہ ان کے وارث آئے ہیں۔ جن امام حسین کے سامنے 5 کروڑ لوگ اس روضے کے گرد چکر لگاتے ہیں، ان کا وارث آ گیا ہے زمین پر۔ اور اس کے بعد وہ فرمائیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں اور میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں اپنے جد امجد کے خون کا انتقام لوں گا۔ اور جیسے ہی وہ یہ ارشاد فرمائیں گے، دنیا کے کروڑوں لوگ ان سے انسپریشن لیں گے، جذبہ لیں گے اور فوراً اپنے آپ کو وقت کے امام کی طرف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس معنویت، اس روحانیت کا ہے جو اس پورے واقعے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور پہلے دن سے خداوند متعال نے اس واقعے کو، شہادت کو اس معنویت کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ ہمارے بھائی اور بہنیں جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور میں خود اپنے آپ کو یہ نصیحت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں اس فرش عزا پر آئیں جائیں اور وہ معنویت ہماری روح تک نہ پہنچ سکے۔ اسپرچوالٹی کو اپنے اندر فیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آنا، یہاں سے جانا، یہاں بیٹھنا، یہاں غم میں رونا، ہر چیز ثواب ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے لباس کو تبدیل کیا، یہ جو آپ نے اپنی زندگی کے طریقے کو تبدیل کیا، شیڈیول کو تبدیل کیا، یہ سب کا سب ثواب ہے۔ لیکن اس ثواب کی ایک ڈیپتھ ہے، اس ثواب کی ایک گہرائی ہے۔ اور وہ گہرائی کس چیز کے اندر ہے؟ وہ گہرائی اس میں ہے کہ میں اور آپ صرف آنکھوں سے امام حسین کے غم میں نہ روئیں، ہمارے اور آپ کے دل امام حسین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور یہ زیارت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر بار بار آیا سید الشہداء کی زیارت میں، انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم۔ اہل بیت صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم آئیں، گریا کریں اور گھروں کو واپس جائیں، اگر صرف اتنا بھی کریں وہ ہماری شفاعت کروائیں گے۔ ایک ایک آنسو پر شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی نے آ کر اپنے مرحوم کے بارے میں تذکرہ کیا، مثلا معصوم کے سامنے، فرمایا کیا وہ میرے جد امجد کے غم میں رویا تھا؟ فرمایا وہ رویا ہے۔ فرمایا اگر اس نے ایک آنسو بھی میرے جد امجد کے غم میں بہایا ہے، میرے جد امجد یقیناً اس کی شفاعت کریں گے۔ اگر معاملہ یہ ہے کہ مجھے شفاعت چاہیے تو میں آپ کو مطمئن ہو کر طالب علم ہونے کے ناطے گارنٹی دیتا ہوں کہ جو سید الشہداء کے غم میں دل سے روئے، ہر رونے پر شفاعت حاصل کرے گا۔
لباس کے تبدیل کرنے پر، عاشور کے دن سیاہ لباس پہننے پر شفاعت حاصل کرے گا۔ اہل بیت اطہار کی شفاعت بہت وسیع ہے، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ میں ان کی شفاعت لے کر اپنے گناہوں کے اثر کو دور کروں، اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں میدان حشر میں ان کے ساتھ کھڑا نظر آؤں۔ یہ کچھ اور ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ میں دنیا میں نعوذ باللہ تعالی اپنی گناہگار زندگی گزاروں، اور گزارنے کے بعد اپنے امام سے کہوں کہ مولا میری شفاعت کریں، جو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ میں زندگی کے اندر وہ کر کے دکھاؤں جو زیارتوں نے مجھے سکھایا تھا۔ اور وہ کیا سکھایا تھا؟ انی سلم لمن سالمکم، مجھے زیارت نے یہ سکھایا ہے۔ اگر زیارت نے مجھے سکھایا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اس سے پہلے مجھے یہ سکھایا ہے کہ سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، یعنی دنیا میں تم اپنے امام کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ، تاکہ جیسے ہی تم اس دنیا میں داخل ہو گویا امام حسین تمہارے لیے خود استقبال کے لیے تشریف لے آئے سلام اللہ علیہ۔ یہ ان کا پیغام ہے۔ اور یہ عمل کہ میں دنیا میں امام کی خدمت کر سکوں، دوبارہ کہوں گا آپ کو، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ امام کی طرف سے اسپریچویلٹی نصیب نہ ہو۔ اگر میں اپنی دنیا میں مشغول رہوں، اور میں اس کو تشریح میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد تو صلی علی محمد۔ میں یہ مثال پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں پچھلے سالوں میں عرض کر چکا ہوں۔ بعض اوقات دو انسان بالکل ایک لوکیشن کے اوپر ساتھ ہوتے ہیں، ایک ایونٹ کے اندر ساتھ ہوتے ہیں، ان کی پرائورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کے آبجیکٹیوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ میں شاید یہ مثال آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ فرض کیجئے 40 کا عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی تشریف لے گئے وہاں پر امام حسین کی زیارت کے لیے، ماشی کے لیے، آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، آپ سید الشہداء کے عشق میں، سید الشہداء کی محبت میں چل رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی چل رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں اس دنیاوی مثال کو دینے کے لیے، لیکن صرف سمجھانے کی خاطر۔ مثلا کوئی شخص ہے جس کی کمپنی کی پروڈکٹ وہاں پہ بک رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، وہ دیکھنے آ جائے کہ میری کمپنی کی پروڈکٹ کیسے استعمال ہو رہی ہے، میں کیا اسٹریٹجی بناؤں کہ یہ اور اچھا بکے، وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہ دونوں آدمی ایک ٹائم میں ایک لوکیشن کے اوپر ایک ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا ان دونوں کا اسٹیٹس ایک جیسا ہے؟ نہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اس طرف دیکھ رہا ہے، ایک اس طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ لوکیشن ایک ہی ہے، ٹائمنگ بھی ایک ہی ہے۔ تو میں اپنے لیے ایک بات پہ خوف زدہ ہوں، مجھے ایک بات کا خطرہ ہے، ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک اچھی لوکیشن پر اچھے ٹائم پہ کھڑا ہوں، لیکن میرا آبجیکٹو وہ نہیں ہو جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مجھے ڈر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے کچھ اس طریقے سے لے کر چلے کہ میں صحیح جگہ پہ کھڑا رہوں، میں صحیح دن پہ کھڑا رہوں، لیکن پھر بھی میرا مقام صحیح مقام نہ ہو۔ اور اس کا ایک راستہ ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ میں اپنی لائف کو ریویو کرتا رہوں۔ آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین ماہ محرم کے ان ایام کے اندر عزاداری میں مشغول ہوں گے۔ میں نماز کے لیے بھی بار بار یہ کہتا ہوں، اور عزاداری کے لیے بھی یقیناً اس سے بڑھ کر عرض کروں گا، ایک وہ عزا ہے جو میں اور آپ مجلس کے دوران منعقد کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ نماز ہے جو میں اور آپ نماز کے وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا خداوند متعال نے قرآن کریم میں
60+ ٹائمز جب یہ کہا نماز نماز نماز، ایک دفعہ بھی کہا نماز پڑھو؟ 60+ ٹائمز قرآن کریم کے اندر آیا نماز، ایک دفعہ بھی نہیں کہا نماز پڑھو، اس نے ہمیشہ فرمایا قرآن کریم نے نماز قائم کرو۔ نماز کا قیام اور نماز کی ادائیگی، یہ کیا دو راستے ہیں؟ ہاں دو راستے ہیں۔ ایک آدمی ظہر عصر کی نماز پڑھتا ہے، مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، دو نمازوں کے دوران اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جو شخص دو نمازوں کے درمیان اللہ کا بندہ ہے، اس نے نماز پڑھی بھی ہے اور نماز قائم بھی کی ہے۔ جو دو نمازوں کے درمیان اللہ کا بندہ نہیں ہے، اس نے نماز پڑھی ہے لیکن قائم نہیں کی ابھی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، میں بس اس وقت حسینی رہوں جب تک مجلس میں ہوں، یا اس مجلس سے نکلنے کے بعد اگلی مجلس تک جو وقت گزرے اس میں بھی مجھے حسینی ہونا ہے؟ کتنی دیر کا حسینی ہونا ہے مجھے اپنی پوری زندگی کے ساتھ حسینی ہونا ہے یا صرف اپنے کپڑے کے ساتھ حسینی ہونا ہے؟ میرا مال کہیں اور، میری روح کہیں اور میرا جسم مجلس کے اندر، کیا مجھے یہ حسینی بننا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اس کا ثواب نہیں ہوگا، نہیں، جو یہاں پہ پاؤں بھی رکھے گا اس کا ثواب ہوگا، یہ امام حسین کا دروازہ ہے۔ لیکن اصل جو چیز مجھے اپنے امام کے ساتھ چاہیے وہ کیا چاہیے؟ تو جو مجھے چاہیے، مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کا ماننے والا بنوں، ان کے غم میں رونے والا بنوں، لیکن جب میں یہاں سے نکل کے باہر جاؤں میں ایک اور انسان بن جاؤں جس کا حسینیت سے تعلق نہ بنے۔ شفاعت مل جائے گی، لیکن وہ جو میں اور آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنا، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، خدایا ہمیں پرچم حسین کے نیچے محشور ہونا نصیب فرما، یہ کسے نصیب ہونا ہے؟ ہاں یہ اس کو نصیب ہونا ہے جس نے اپنی زندگی حسینیت کے راستے پہ لگائی ہے۔ اگر زندگی حسینیت کے راستے پہ لگائی ہے، یہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ یہ کس زندگی کا نام ہے جو حسینی زندگی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے سید الشہداء کی ایک عظیم الشان شخصیت ہے۔ سید الشہداء ابن امیر المومنین، ابن سیدہ طاہرہ، ابن رسول اللہ، ایک عظیم الشان شخصیت، بے مثال، بے نظیر، اور ایک حسینیت ہے جو اس حسین کا پیغام ہے۔ ہمیں کس بات پہ دعوت دی گئی ہے؟ ہمیں دعوت دی گئی ہے تم جو حسین کے ماننے والے ہو، حسینیت اختیار کر کے دکھاؤ۔ پرچم حسین کو سر بلند رکھنا کیا ہے؟ میں دو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، کیا پرچم حسین کو سر بلند رکھنا بس اتنا ہے کہ میں چند منٹ کے لیے علم مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھ دوں؟ نہیں، یہ پرچم مجھے زندگی کے ساتھ بلند کرنا ہے۔ جب میں اپنے سوچنے میں، سمجھنے میں، فیصلوں کے اندر امام حسین کی تبعیت کرتا ہوں، تب میں حسینی بن رہا ہوں، تب میں نے پرچم سید الشہداء اور مولا ابو الفضل العباس کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، چاہے نظر نہ آتا ہو۔ ہمیں یہاں پہنچنا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے۔ تو میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، کیا کوئی یہ نہ کرے صرف آئے اور سید الشہداء کے غم میں آنسو بہائے جائے تو کیا فائدہ نہیں ہے؟ قطعاً فائدہ ہے، شفاعت نصیب ہوگی، لیکن نزدیک کون جائے گا سید الشہداء کے؟ اور کون بنے گا؟ زہیر بن قین بجلی کون بنے گا؟ وہ بنے گا جو اپنی زندگی کو ان کی طرف بھیج دے۔ اس کی پرائرٹیز، اس کے فیصلے، اس کی ریسورسز جتنا پاسبل ہے امام حسین کی طرف جائے۔ اب یہ حسینیت کے راستے پر ہے۔ مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ
یہ ڈیولپمنٹ مجھے اپنے اندر ایجاد کرنی ہے۔ سید الشہداء کے غم میں رونے والا عام انسان نہیں ہے۔ سید الشہداء کے غم میں رونے والا ایک کمیٹڈ انسان ہے، جس نے سید الشہداء کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کیا ہے۔ اور میں نے بار بار عرض کروں گا، چوتھی دفعہ دہراؤں گا، انی سلم لمن سالمکم، یہ میرا کمٹمنٹ ہے۔ اور یہ ایکچولی وہ آئیڈیل ہے جس کی طرف امام حسین اور ان کی نسل طیبہ و طاہرہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، تم یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ کیا یہ ہوگا؟ خدا کی قسم کھا سکتا ہوں قطعاً ہوگا۔ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں، فرمایا دنیا ہم سے منہ پھیرنے کے بعد قطعاً دنیا ہماری طرف دوبارہ پلٹ کے آئے گی اور ہمارے سامنے اپنے سروں کو جھکا دے گی۔ روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دنیا ہم سے منہ پھیر کے گئی ہے، لیکن خدا اس دنیا کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب فرزند علی و فاطمہ فرزند حسین وقت کے امام تشریف لے کر آئیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد زندہ باد۔ یہ قطعاً ہونا ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں، جتنے لوگ اس کو کہیں دوسری جگہ بیٹھ کر سن رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، وہ اپنے قلوب کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ اس کے معتقد ہیں کہ یہ یقیناً ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، خدا قیامت نہیں کرے گا جب تک میرے فرزند کو حاکمیت نہیں ملے گی۔ جب تک وقت کے امام کا پرچم پوری دنیا پہ نہیں لہرائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت نہیں ہوگی، پہلے یہ ہوگا۔ یہ قطعاً ہونا ہے۔ اب میں اور آپ دو واقعات کے درمیان میں موجود ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، انسان کے لیے بہت ضروری ہے اپنی سچویشن کو پہچانے، اپنی موقعیت کو پہچانے، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بہت ساری غلطیاں انسان اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ برا انسان ہوتا ہے، نہیں، وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ وقت کو، موقع کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آج کے دن کو بہت زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہوں گا، مجھے موضوع کو عرض کرنا ہے، اس خاطر میں یہ مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ ہمارے پاس تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، اپنی جانیں نثار کی، قیامت تک کے لیے سرخرو ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سید الشہداء کے ساتھ مدینے سے نہیں نکلے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، مثالیں آپ کے سامنے واضح ہیں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں، بلکہ اگر موقع ملا تو ان چند دنوں میں ان مثالوں کو سیکھنے کے لیے دوبارہ دہرائیں گے۔ کچھ مثالیں ہمارے پاس ایسی ہیں جن کو یہ موقع نصیب ہوا، انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، ساتھ نہیں دیا۔ ان میں سے جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ایک وہ قسم تھی جو دشمن تھے، دشمنی پر زندگی گزاری، دشمنی پر موت آئی، قطعاً جہنم کے اندر داخل ہوئے۔ لیکن کچھ ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے موقع ملا، امام کا ساتھ نہیں دیا، بعد میں اتنے پشیمان ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دی، اس غم اور افسوس میں کہ ہم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا۔ جو مشہور ترین گروہ اس معاملے میں ہے وہ قیام توابین ہے۔
سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں قیام توابین ہوا، کم سے کم 4000 لوگ شہید ہو گئے، 4000۔ یہ نمبرز کم نہیں ہیں، آج کے زمانے میں بھی بہت ہیں، اس زمانے میں آبادیاں ہوتی کتنی تھیں؟ 4000 لوگ شہید ہو گئے۔ کس افسوس میں؟ اس افسوس میں کہ ہمیں موقع نصیب ہوا تھا، ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ہمیں بعد میں اس پشیمانی اور اس داغ کو صاف کرنا ہے۔ کیا یہ لوگ برے لوگ تھے؟ اگر یہ لوگ بہت برے لوگ تھے، اپنی طینت اور فطرت میں برے لوگ تھے، تو بعد میں انہوں نے شرمندگی میں جان کیوں دی؟ یہ برے لوگ نہیں تھے، تو ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ موقع شناس نہیں تھے، موقع کو نہیں پہچان سکے۔ بعد میں پہچان آئی جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد زندگی ان کے لیے اتنی بھاری ہو گئی کہ گویا جان دے دی، خودکشی کی مانند، نہیں کہہ رہا خودکشی کی، ایسے جان دی جس کا معلوم تھا کہ اس میں جان جانی ہے۔ بس برے لوگ تھے کیا؟ نہیں، برے لوگ نہیں تھے، لوگ اچھے تھے۔ غلطی کیا تھی؟ موقع نہیں پہچان پائے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کیا ہم نے موقع پہچان لیا اپنا؟ ہم کس موقع میں ہیں؟ ممکن ہے ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہوں، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، خدا اس برے وقت سے محفوظ کرے، اگر موقع کو نہیں پہچان سکے پھر کیا ہے؟ یہ بات بھی عرض کر دوں، اب قیام توابین کا موقع نہیں آنے والا ہے۔ اب اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، خدا اس بری لحظے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کسی نے آخری امام کے سامنے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اب سیکنڈ کوئی آپشن نہیں ہے، پھر یہ اتمام حجت کے بعد ہونا ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے پھر۔ تو سب سے میرا خیال ہے اس وقت جو بہت اہم کام ہے، اور میں کہنے والا تھا سب سے اہم کام لیکن میں رک گیا، وہ یہ کہ موقع پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ امام کے لیے اپنی زندگی قربان کروں اور یہ سوچتا رہوں کہ وہ موقع بعد میں آئے گا، اور یہی وہ موقع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے سوچا ہو میں اپنی وقت سے، اپنی لائف سے اپنے امام کو سرو کروں، یہ موقع تھا، اور میں سوچتا رہا نہیں یہ موقع کوئی اور آئے گا، ان توابین کی طرح۔ سب سے پہلے یہ دیکھو موقع کیا موقع ہے۔ تو موقع یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ موقع یہ ہے کہ ایک واقعہ 1400 سال پہلے سید الشہداء کی مظلومیت پر ہو چکا، اس کے بعد 150 سال تک، 200 سال تک ان کی نسل طیبہ و طاہرہ نے قربانیاں دیں، پھر غیبت صغریٰ ہو گئی، لوگ نہیں جاگے، کربلا ہوتی رہی، لوگ موقع کا انتظار کرتے رہے، سید الشہداء شہید ہو گئے۔ جب جاگے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ نے جد و جہد کی کہ اب یہ قوم موقع کو پہچان کر اس موقع پر ساتھ دے جب اس کو ساتھ دینا چاہیے تھا۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کہ کون کون سے وہ موقع 200 سال کے اندر آئے جب اہل بیت چاہتے تھے کہ ساتھ دے دیں اور ساتھ نہیں دیا، اور وہ موقع نکل گئے۔ اگر کسی نے اس کی تفصیل ڈھونڈنی ہو تو وہ سادہ سی کتاب جو 250 سالہ انسان کے نام سے رہبر معظم کی اسپیچز کے اوپر کو کمپائل کر کے بنائی گئی ہے، اس کتاب کو ضرور دیکھیں۔ 250 سالہ انسان یعنی اہل بیت اطہار کی زندگی کو ایک انسان سمجھ کر اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی جگہیں تھیں جہاں پر اہل بیت کے ماننے والوں کو ساتھ دینا تھا، ساتھ دیتے تو حق اہل بیت کے پاس آ جاتا، ساتھ نہیں دیا۔
یہ 250 سال گزر گئے، خیبت صغریٰ شروع ہو گئی، کیا لوگ جاگے؟ نہیں جاگے۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک 1200 سال اور گزر گئے۔ کیا ان 1200 سالوں میں لوگ اچھے نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ اگر 1200 سال میں لوگ اچھے آئے تھے تو ظہور کیوں نہیں ہوا پھر؟ تو میں اپنے دل سے جواب دوں گا، لوگ یقیناً اچھے آئے، لیکن دو مشکل کے ساتھ۔ کچھ وہ لوگ تھے جو بہت اچھے تھے، آئے وہ میدان میں، ان کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ اس پہ ظہور ہو جائے، آٹے میں نمک کے برابر، بہت کم تعداد، اتنی تعداد نہیں تھی کہ اللہ اپنے آخری ذخیرے کو، آخری امانت کو ان کے سامنے بھیج دے، اتنی تعداد نہیں تھی، تشریف نہیں لائے امام۔ یا یہ ہوا ہے کہ لوگ اچھے تھے لیکن ان کی اچھائی اتنی اچھائی نہیں تھی کہ اگر امتحان میں پڑھتے تو کامیاب ہو جاتے، اتنے اچھے نہیں تھے۔ جو سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، وہ بہترین جملہ جو سید الشہداء نے فرمایا، الناس عبید الدنیا والدین العیق علی السنتہم، وَإِذَا بعد میں فرمایا وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لوگ ہیں لیکن یہ جو لوگ اچھے نظر آ رہے ہیں دیکھنے میں، اندر سے دنیا کے غلام ہیں۔ اذا محسوا بالبلاء، جب یہ امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں تو اچھوں کا ثابت ہونا بہت کم ہوتا ہے۔ قل الدیانون، سید الشہداء نے اس عظیم الشان جملے کے اندر لوگوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو عبید الدنیا ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دیانون، دین کے پیروی کرنے والے ہیں۔ سید الشہداء نے دو گروہ بنائے، تو میں اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اور میں سخت باتیں کرنے کا عادی سمجھا جاتا ہوں، لہذا میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، میں عبید الدنیا ہوں یا دیانون ہوں؟ کیا میں دنیا کا غلام ہوں؟ تو میں شاید رو لوں گا لیکن اہل بیت کا ساتھ نہیں دوں گا، نعوذ باللہ تعالی۔ یا میں دیانون ہوں، اگر میں دیانون میں سے ہوں تو پھر یقیناً امتحانوں میں کامیابی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ لوگ اچھے آئے، ظاہر میں دیندار تھے، لیکن یہ دینداری ان کی دنیا داری کے سامنے اسٹینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تھے دیندار دیکھنے میں، لیکن اگر یہ دیندار امتحانوں میں پڑھتے تو ان کی دنیا داری سامنے آ جاتی، اور یہ امام کا ساتھ نہیں دیتے۔ خدا نے نہیں بھیجا اپنے وہ آخری امام کو۔ اب جو ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ بالکل 2+2 4۔ اب یہ ہونا ہے کہ یہ جو اتنے صدیوں میں دنیا دار تھے، ان میں دنیا داروں میں دنیا داری کم ہونی ہے، ان کے اندر دینداری بڑھنی ہے، اتنی بڑھنی ہے کہ اس لیول پر آ جائیں گے کہ جب امتحان ہوگا تو یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری اور آپ کی سچویشن کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی سچویشن یہ، ہم ایک ایسی سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ میرا کرسٹ ہے، مین پوائنٹ یہاں پر ہے، ہم ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے۔ لوگ دنیا داری سے نکل کر دینداری کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ ایلیجیبل ہو جائیں گے امام کا ساتھ دینے کے، بہت سارے لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے، اور یہ عمل ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آپ یقین مانیے، ایسا نہیں ہے
کہ ہسٹری میں یہ عمل رکا ہو، یہ مسلسل ہو رہا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجیے جب سے سید الشہداء شہید ہوئے، غیبت کبریٰ ہوئی، اس کے بعد سے یہ ٹرانسفارمیشن کا عمل چل رہا ہے. دنیا دار بھی آ رہے ہیں، دیندار بھی آ رہے ہیں، اور ان دنیا داروں میں سے لوگ نکل کر دینداروں میں آ رہے ہیں. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ ٹرانسفارمیشن میں نے اپنے اندر فیل کر لی ہے؟ میں اس پروسیس میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں پھر دنیا کی ایک مثال دوں گا اور اختتام پہ لے کے جاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض کیجئے مجھے نعوذ باللہ تعالی کوئی جسمانی بیماری لگ گئی. میں ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچا. ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی مجھے یہ بیماری ہو گئی. اس نے ٹیسٹ وغیرہ کروائی، بیماری کلیئر ہو گئی. اس نے کہا تمہیں فلاں فلاں بیماری ہے، میڈیکل سائنسز میں اس کا یہ نام ہے، یہ علاج کے قابل ہے، اس کا علاج لمبا ہے اور اس کے علاج میں 1 سال لگے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. 1 سال لگے گا. میں نے علاج کرنا شروع کیا. علاج ہوتے 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 میرا پیسہ بھی لگا، میرا وقت بھی لگا. میں نے شیڈیول اپنی لائف کا چینج کر لیا، اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا. 11 مہینے گزر گئے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. نعوذ باللہ تعالی. کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھوں وہ علاج کیا ہوا؟ پھر پوچھوں یا نہیں پوچھوں؟ پوچھنا چاہیے. تو میں اس سے پوچھوں کہ بھائی تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں بیماری سے صحت پہ آنے والا ہوں، 1 سال میں 11 مہینے گزر گئے، میری بیماری میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے امام حسین کا ساتھ دینا ہے. میں اپنے آپ سے نہیں پوچھوں وہ ٹرانسفارمیشن کیا ہوئی؟ حسینی بنا یا نہیں بنا؟ نہیں پوچھوں. اور دنیا میں لوگ بن رہے ہیں حسینی، وہ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں، وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، ابھی بھی امام حسین کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں. میں اپنے آپ سے یہ بھی نہ پوچھوں کہ میں کیا ہوا؟ تو میں کیا اس پہ خوش رہوں کہ 10 دن میں یہاں پہ آؤں اور چلا جاؤں؟ یہ میں نہیں کر سکتا یہ کام. کیوں اہل بیت اطہار نے ہم سے کہا کہ ہر روز زیارت عاشوراء پڑھو؟ کیا ہر روز عاشور ہے؟ نہیں. پہلی محرم ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے. کیوں ہر روز زیارت عاشوراء؟ زیارت عاشوراء کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا الیوم، آج کے دن. میں ربیع الاول میں زیارت عاشوراء پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے آج کے دن یہ ہوا ہے، اس دن عاشور ہے نہیں ہے. کیوں اہل بیت نے کہا کہ یہ پڑھو؟ انہوں نے کہا ہر روز ہمارے جد سے وعدہ کرو ایسے ہی جیسے عاشور کا دن آیا ہوا ہے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا آغا صاحب جب ہم زیارت عاشوراء پڑھیں اس میں ایک جگہ آتا ہے الیوم، آج کے دن، اس دن تو عاشور نہیں ہے، ربیع الاول ہے، رجب ہے، تو کیا میں یہ کہوں یوم العاشور ایسا ہوا تھا؟ آغا بہجت نے کہا نہیں، زیارت کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے. الیوم لکھا ہے آج کے دن، نہیں بولو عاشور کے دن ہوا تھا، نہیں بولو الیوم. تو اس نے کہا آغا صاحب میں الیوم کیسے بول دوں، آج تو عاشور ہے ہی نہیں. کہا تم یہ سوچو جیسے تم عاشور کے دن کربلا میں کھڑے ہوئے ہو، تم یہ سوچو. اہل بیت اطہار نے یہ چاہا ہے ہم سے. تو میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، جس کو آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہاں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر کرے، جس کو آپ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں ان کو اہل بیت سے اور نزدیک لے کر جاؤں، اس ناطے آپ سے درخواست کروں گا اس ٹرانسفارمیشن کو فیل کرو.
اس کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کے سال بیتتے چلے جائیں، ہم بڑھاپوں میں اور کمزوریوں میں چلے جائیں اور امام حسین کا قرب نصیب نہ ہو رہا ہو، نعوذ باللہ تعالی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، نشانیاں ہمارے سامنے بہت واضح ہیں، لوگوں کی قربانیاں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ ابھی جس وقت میں اور آپ کی باتیں کر رہے ہیں اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، 40,000 لوگ کے قریب چھوٹے سے ایک علاقے میں شہید ہو چکے ہیں۔ 40,000۔ اور میں نے خود رپورٹ پڑھی ایک اقوام متحدہ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو کنفرم بچے مار چکے ہیں وہ اتنے ہیں، اور قریب کوئی 12,000 چلڈرن ایسے ہیں جو مسنگ ہیں۔ 12,000 چلڈرن مسنگ ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہیں، ان کی آئیڈینٹیٹی ٹریس نہیں ہوئی ہے، ان کے والدین اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے اس جگہ پر ہیں ہم لوگ۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا، سید الشہداء کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے نزدیک لے کر جائے۔ اور عزیزان محترم، میں بہت ڈرتا ہوں ایک بات سے، کہ کہیں میں ایک دفعہ بھی کسی کو یہ نہ کہوں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو امام حسین کے تم محب نہیں، تم محب ہو، اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہیں شفاعت نہیں ملے گی، نہیں، بخدا مل جائے گی۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کبھی دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ یہ کریم خدا کا کریم خاندان ہے، اس نے دینے میں کبھی کمی نہیں کی۔ جس وقت پوری دنیا ان سے منہ پھیر کے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ اس وقت بھی دنیا کو دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ لہذا اس گھر کی ابتدا، اس گھرانے کی ابتدا اس دروازے سے ہوئی ہے۔ جب رسول کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو سیدہ کے گھر پہ بھیجتے تھے۔ اس گھرانے کی ابتدا اس گھر سے ہوئی ہے۔ اس گھرانے کی ابتدا اس گھر سے ہوئی ہے جہاں پہ رسول خدا بعض روایات کے مطابق وفات سے 6 مہینے پہلے سے ہر روز دروازے پہ آ کر کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اللہ کے رسول اس دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس گھرانے کی ابتدا وقت کے امام وارث ہیں اس خاندان کے جس گھر کی مالکہ سیدہ طاہرہ ہے۔ کون؟ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا۔ وہ جب تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بی بی سیدہ جو جب تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول کبھی سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی بیوی کو چوم کر فرماتے تھے مجھے سیدہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ سیدہ طاہرہ۔ کبھی بیوی تشریف لاتی تھی، رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب بیٹھنے کا موقع آتا تھا تو سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جو کچھ رسول خدا نے کیا، کیا یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے کیا؟ اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا تو رسول خدا کہتے ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے یہی کرے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، معاملہ بیٹی کا نہیں ہے، معاملہ سیدہ کا ہے۔
معاملہ سیدہ کا ہے، یہ سیدہ اور سیدہ کی اولاد کا معاملہ ہے۔ لہذا ایک موقع پر رسول خدا نے مولا امیر المومنین سے کہا، علی حسن حسین نسل تمہاری ہے، بیٹے میرے ہیں۔ نسل تمہاری ہے، یہ بچے تمہارے ہیں، لیکن بیٹے میرے ہیں۔ لہذا پوری دنیا میں امام حسن و امام حسین کو یبنا رسول اللہ، رسول اللہ خطاب کرتے تھے، اے رسول اللہ کے بیٹو۔ عزیزو، میں تمام تر عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سیدہ کی نظریں آپ پر ہیں، بی بی آپ کے غم کی قدر کرتی ہیں، بی بی آپ کے ایک ایک آنسو کو اہمیت دیتی ہیں، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ اس دکھی دل کو کچھ تسلی دے سکے، اس بی بی کے قلب مقدس کو تسلی دے سکیں جس نے دنیا میں غم کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ آپ کو بہترین اجر نصیب فرمائے، بہترین ثواب نصیب فرمائے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ دنیا کس منہ سے میدان حشر میں جائے گی، یہ کس طرح سے رسول خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے جب سیدہ امام حسین کا پھٹا ہوا کرتا لے کر آئیں گے، جب بی بی سیدہ فریاد کر رہی ہوں گی، علی اصغر بأی ذنب قتلت، یہ کس جرم میں مارا گیا میرا بیٹا؟ عجیب لمحہ ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے آئیں گے، لیکن رسول خدا پوچھ رہے ہوں گے، کیا تمہیں نہیں معلوم تھا یہ میری بیٹی ہے، اس کا دروازہ کیوں چلایا تم نے؟ یہ دنیا کیسے جواب دے گی ان باتوں کا؟ یہ دنیا کیسے جواب دے گی؟ عزیزو، کتنا عجیب لمحہ تھا وہ لمحہ جب بی بی سیدہ کا دروازہ جلانے کے لیے لوگ آ گئے، جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، اس دروازے کو جلانے آئے ہیں، اور امیر المومنین کو باہر بلا رہے ہیں، اور بی بی سیدہ فرماتی ہیں میں علی کی حمایت کروں گی۔ عجیب لمحہ ہے، یہ وہ علی مرتضیٰ ہیں جو شمشیر اگر نکال لے تو دنیا میں کوئی میدان میں ٹکنے کے قابل نہیں ہے، لیکن آج علی رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عزیزو، میں کس زبان سے آپ کے سامنے عرض کروں، آپ جو بی بی سیدہ کے چاہنے والے ہیں، کہ یہ لعین دروازہ توڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ کو دیکھا، سیدہ نے امیر المومنین کی حمایت کی، ایک لعین نے کوڑا بی بی سیدہ کے بازو پر مارا، بی بی سیدہ گویا زخمی ہوئی، پھر ایک اور لعین داخل ہوا، اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمانا، ایک اور لعین داخل ہوا، اس نے رخسار مقدس پر ایک تماچا مارا ہے، اور ایک موقع پر گویا سیدہ کے ایک طرف سے رخسار پہ تماچا لگا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے جا کر ٹکرایا، یہ ایک دفعہ بی بی سیدہ کا وجود پسا، اور ایک اور موقع تھا جب بی بی سیدہ دروازے کے پیچھے تھی، اس لعین نے دروازے کو دھکا دیا اور سیدہ کا وجود مقدس در و دیوار کے درمیان پس گیا، اور وہ لمحہ آیا جب بی بی سیدہ نے ندا دی، فضا میرے بچے کو تھام لے۔ مولا امیر المومنین نے سب صبر کیا۔ عزیزو، میری عادت ہے جب بھی میں عشرہ محرم کے لیے جاتا ہوں، پہلی شب بی بی سیدہ کے مصائب کو بڑا کرتا ہوں،
اہل بیت کے رونے کا یہ مقام تھا، گریے کا مقام تھا۔ بس دو روایت کی زحمت اور دوں گا۔ ایک موقع بی بی کے اس لمحے کا تھا، اور پھر بی بی کے خطبات تھے۔ ایک طرف سے سیدہ اپنی پسلیوں کو تھامے ہوئے تھی، ایک طرف سے باقی ایک صحابی کے گھر پر جاتی تھی اور لوگوں کو امیر المومنین کی طرف بلا رہی تھی۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ بس ایک لمحہ آیا جب مولا امیر المومنین مسجد میں تھے، کسی نے خبر دی بی بی سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی مرتضیٰ صاحب ذوالفقار مسجد میں بیٹھ گئے۔ بس ایک لمحہ آیا، مولا امیر المومنین نے بی بی سیدہ کے جنازے کو تیار کیا۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن کوئی رسول اللہ سے پوچھے، اے اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی کا جنازہ تیار ہو گیا۔ ایک موقع پر امام حسن و امام حسین کو بلایا، اے بچوں آؤ اپنی ماں سے الوداع کر لو۔ ایک امام حسن تشریف لائے، اپنی ماں سے الوداع کیا۔ پھر امام حسین تشریف لائے اور کہا میری ماں مجھے بلائے تو میں آؤں گا۔ یہ عجیب لمحہ ہے، یہ سیدہ کونین ہے، یہ امام حسین ہے، یہ حسین منی انا من حسین ہے، یہ سیدہ طاہرہ ہے۔ یہ ماں اور بیٹے کا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ بس ایک موقع آیا، امیر المومنین روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کے پتے کفن ٹوٹ گئے، دست سیدہ برآمد ہوا، امام حسین کو اپنے پاس بلا لیا۔ بس ایک ندا آئی، اے علی بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو، کہیں آسمان نہ ٹوٹ پڑے۔ میں کہوں گا خدایا آج تو علی مرتضیٰ یہاں ہیں، کل شب عاشور روز عاشور حسین قتل گاہ میں ہوں گے، یہ ماں اپنے بیٹے کے گلے کے نزدیک ہوگی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ بی بی سیدہ کی عظمت کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ تو نے ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، ان کے ہمراہ محشور ہونا ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم عزا کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار تیرے حضور دعا ہے انہی آنسوؤں کے ساتھ جس میں مادر حسین کے لیے روئیں، خداوندہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما، اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے حضور دعا ہے شب اول ماہ محرم ہے، خدا بندہ ہمارے مرحومین بی بی سیدہ کے چاہنے والے تھے، تو جانتا ہے خدایا، تو جانتا ہے ہمارے مرحومین سید الشہداء کے عاشق تھے۔ پہلی محرم کی شب ہے خدایا، ہمارے تمام مرحومین کو اس دنیا کے اندر امام حسین کی ہمراہی نصیب فرما، امام حسین کے ہمراہ کھڑے ہونا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو امام حسین کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا کے مظلوم منتظر ہیں خداوندہ اس 10 محرم کے جس دن امام کا ظہور ہوگا، خداوندہ تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں اسی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔
خداوندہ امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی طاقت توانائی میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا اور ایک آخری دعا کروں گا، اسی غم کے ساتھ جو سیدہ کی شہادت کا غم ہے، امام حسین کا غم ہے، خدایا ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما، سید الشہداء کی شفاعت اور ان کے لشکر میں شامل ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعزرته الطاهرين۔